السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ابتدا کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے بخشی، میں نے عطا کی، علیکم، تمہیں، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، وإیای، اور مجھی سے، فرحبون، تم ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ لفظ یہاں سے پہلی مرتبہ شروع ہو رہا ہے تو مناسب لگتا ہے کہ مختصراً اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ تو یہاں سے ایک لمبا سلسلہ قدرے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بات بھی یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو کہا گیا ہے اور قرآن کریم نے ان کا قدر لمبا ذکر کیا ہے یہاں ابتدا میں ہی، تو اس سے کیا سمجھانا مقصود ہے، ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوگا۔ جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نام کے ساتھ دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہیں یہ شرف عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، مگر ان کی اکثریت نے اس احسان کی قدر نہیں کی، اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ نہ صرف نافرمانی بلکہ ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہود کو اسی بیان کردہ شرف کی بنا پر دوسری نسلوں پر فضیلت رہی ہے۔ ان کے مطالبے پر جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہمارے لیے کوئی رہنما کتاب ہو، باضابطہ رہنمائی ہو جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تو ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، مگر ان میں سے اکثر نے اس کی تعلیمات سے بھی روگردانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور آپ کے وہاں پہنچنے کے بعد
قرآن کریم کے ذریعے سے نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ جب ہم یہاں پر یا بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ یہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہود کو خطاب ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کی اولادیں چلی آ رہی ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اولادوں کو بڑوں کے نام پر ہی بلایا جاتا ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد کروائی، اور یہ مجسم نعمت ہے، گویا کہ اس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ تو اس سے مراد وہ نعمتیں ہوں گی جو ان کے آباء و اجداد پر کی گئی۔ ان میں سے بعض نعمتوں کو قرآن کریم نے شمار بھی کیا ہے۔ مثلا فرعون اور اس کے عذاب سے نجات دلائی گئی، یہ نعمت۔ فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کی جان چھڑائی گئی، یہ نعمت۔ بچھڑے کو معبود بنانے پر معافی اور توبہ قبول کی گئی، یہ نعمت۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کو پا لینے کا انعام، جس کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ تو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ تو یاد رکھیں یہود پر کیے گئے انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اب چونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا اس انعام الہی کے شکریہ کی صورت یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، مگر عمل کی بجائے یہود نے اس حکم میں منمانی تعویلات کیں اور حتیٰ کہ احکامات کو بھی بدل ڈالا۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم صرف مجھے سے ڈرو، یعنی کسی اور سے نہ ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو۔ یہ کسی اور سے نہ ڈرو کا مطلب کیا ہوگا جو وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا ہے؟ فرمایا تم مجھے سے ڈرو۔ تو یہود مدینہ حق قبول کرنے میں پس و پیش کرتے تھے، اور اس پس و پیش کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ حق کو قبول کر لیتے تو انہیں اپنے لوگوں سے ڈر تھا، اپنے ہم مذہبوں سے ڈر تھا کہ وہ بدظن نہ ہو جائیں، اس لیے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی مخلوق سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا چاہیے کہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے جا کر، اور اس کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو بات ہوئی ہے، یہ جو یا بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی، تو اس کا خلاصہ ایک اہم صورت میں یہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے رویے بتلا کر اس آخری امت کو سمجھانا مقصود ہے، یعنی ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ان میں مبعوث فرما دیا۔ اب انہیں چاہیے کہ بنی اسرائیل کی طرح کی نافرمانیوں سے بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تابعداری کریں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، نہ کہ بنی اسرائیل کی طرح اپنی آخرت کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔